یہ آؤٹ سورسنگ کے لیے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اس کا کوئی تجربہ کسی کا نہیں تھا، تو ہم نے حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک کا جو پریسٹیجیس ادارہ ہے IFC اس کو انگیج کیا ہے. ہمارا ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور تندہی سے کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن IFC ورلڈ ریناؤنڈ ادارہ ہے. انہوں نے بہت سے ایئرپورٹ دنیا میں ان کے جو آپریشنز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا سکسیسفلی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہے ان کے ساتھ، اس میں جو اماؤنٹ ہم نے ان کو دینی ہے وہ سکسیس سٹوری سے ریلیٹڈ ہے. یعنی سرٹن اماؤنٹ تو ہم ان کو دیں گے جو کم ہے، اور جو ریسٹ آف اماؤنٹ ہے وہ سکسیس کی شکل میں ان کو ملے گی. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت اچھی صورتحال ہے، اور ہم اسی دور میں زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اپنے راستے پہ چل پڑے گا اور ایک ایک کر کے ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہوتے چلے جائیں گے. پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ایئرپورٹس جو ہیں وہ جدید ہوں، اور جو ریاست نے یہاں پہ پیسہ لگایا ہوا ہے وہ کسی کام آئے. ایئرپورٹ موجود ہیں، بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، اور یہ پوری دنیا میں جو ماڈل ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہوگا. انڈین ایئرپورٹس دیکھ لیں آپ ہیتھرو کو دیکھ لیں، آپ مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ دیکھ لیں، آپ یہ جو آپ کا جو استنبول کا بڑا والا ایئرپورٹ ہے وہ دیکھ لیں. سارے آپریشنز جو ہیں یہ آؤٹ سورس ہیں. تو ہم دنیا میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہر بار. ہمیں بھی دنیا کے ساتھ جو بیسٹ ورلڈ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی زیر بحث آیا کہ G2G کر لیں. کچھ انٹرسٹڈ بھی تھی پارٹیز کہ G2G ہو جائے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، لیکن آئیڈیل راستہ یہی تھا کہ آپ نے ایک ایڈوائزر کا تقرر کر دیا ہے، کمپیٹیٹو بیڈنگ ہوگی، پوری دنیا کی بیسٹ کمپنیز آئیں گی. ہماری اطلاع ہے کہ اب تک IFC سے کوئی 20-21 ورلڈ ریناؤنڈ کمپنیز نے رابطہ کیا. ان میں امریکنز بھی ہیں، ٹرکش بھی ہیں، ملائیشنز بھی ہیں، یہ امارات کی کمپنیز بھی ہیں، اور شاید چائنیز بھی ہیں. تو یہ بہرحال ساری باتیں جو ہیں یہ سامنے آ جائیں گی. بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا اور پوری قوم کے سامنے ہوگا. یہ تو تھی آؤٹ سورسنگ کی بات. اب آپ آ جائیں جو سول ایویشن اتھارٹی کے ہائی پروفائل پروجیکٹس ہیں. بنیادی طور پہ جو 3 مکمل ہو گئے ہیں ان میں ایک ہے کوئٹہ کا جو ایئرپورٹ ہے، اس کے رن وے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور اپ گریڈ کر دیا گیا اور آپریشن شروع ہو چکا ہے اپ گریڈڈ رن وے پہ. دوسرا ہے فیصل آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، وہاں بھی پرانے رن وے کی تعمیر نو ہو گئی ہے، نیا کنکریٹ رن وے مکمل ہو چکا ہے، اور 31 مئی کو فلائٹ آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے. اور اسی طرح لاہور کا جو یہ آپ کا رن وے ہے اس کی بھی تعمیر نو ہو چکی ہے، اپ گریڈیشن ہو چکی ہے، اور یہ 29 جولائی کو آپریشنل ہو چکا ہے. ان تینوں پروجیکٹس میں 17 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت آ چکی ہے. جو آپ کا جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس فنڈز موجود ہیں رن وے کی تعمیر نو اور اپ گریڈیشن کے لیے. اس کے لیے اب جو اس کا ٹینڈرنگ پروسیس ہے اس میں اس وقت سول ایویشن اتھارٹی اس پروسیس کو کر رہی ہے. نوٹ فرمائیے کہ کوئٹہ سے عازمین حج جو تھے وہ براہ راست کبھی نہیں گئے تھے، انہیں یا کراچی یا ملتان یا ڈیفرنٹ ایئرپورٹس میں جانا پڑتا تھا، پھر حج کے لیے جاتے تھے. ماشاءاللہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اب کوئٹہ سے ڈائریکٹ حج فلائٹس چل رہی ہیں اور ان عازمین حج کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑا، وہ ڈائریکٹلی اپنے پروونشل کیپٹل سے فلائی کر رہے ہیں حجاز کے لیے. اس کے علاوہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیئر ٹو کمپلیشن ہے، سپٹمبر 2023 اس کی ڈیٹ ہے. یہ انیشیٹو بھی نواز شریف صاحب کے دور کا تھا. 51 ارب روپے پاکستانی روپے کی لاگت سے زیر تعمیر ہے، 34 ارب کی چائنیز گرانٹ اس میں شامل ہے. 2 ایئرپورٹ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو ہے ان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے گا. ایک سکھر کا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی، نیسپاک اس پہ کام کر رہا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. دوسرا DI خان میں پرانا ایئرپورٹ وہیں رہے گا، نیا گرین فیلڈ ایئرپورٹ بنے گا، کیونکہ نیا ایئرپورٹ کے ارد گرد اب اتنی آبادی ہے کہ اس کی ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں تھی، وہ بہت مہنگا پڑے گا. تو یہ 2 ایئرپورٹ جو ہیں DI خان ایئرپورٹ اور سکھر کا جو ایئرپورٹ ہے یہ اس علاقے کے لوگوں کی ایئر کنیکٹیوٹی پوری دنیا کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی. اس کے بعد آپ آ جائیں PIA. PIA کا جو ملائیشیا والا معاملہ تھا جس پہ بڑا ڈھول بجایا گیا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارا وہاں جہاز گیا تھا 777. وہاں کی ایک لوکل کورٹ نے جس کمپنی کا وہ جہاز ہے، لیز کا جہاز ہے،
انہوں نے اس عدالت سے رجوع کیا اور اس عدالت نے پی آئی اے کو سنے بغیر ایکس پارٹی ڈیسیجن کیا, اور جب جہاز ٹیک آف کرنے والا تھا تو وہ آرڈر دے دیا کہ آپ جا نہیں سکتے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناانصافی تھی. 172 گھنٹے کے اندر ہماری لیگل ٹیم نے وہاں پہ بیٹل لڑی ہے, جہاز کو آرڈر لیا ہے وہ عدالت سے دوبارہ. جہاز کل رات کا پاکستان آ چکا ہے الحمدللہ مسافر لے کے اور اپنے آپریشن میں ہے. میں نے اور سیف صاحب نے ملائیشین ایمبیسڈر سے بھی ملاقات کی تھی اور ان سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ اس میں انٹروین کریں. انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنا رول پلے کیا ہے, اور بہرحال پی آئی اے کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہوا تھا. جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ تھی وہ آلریڈی ہم دے رہے تھے, اگر پی آئی اے کو سنا جاتا تو یہ روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو مسلسل دے رہے تھے, وہ پیمنٹ بھی ساری ہو گئی ہے. جہاں تک پی آئی اے کا تعلق ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے مسائل کی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کا میں کیا ذکر کروں. بہرحال جو ہم کچھ بہتری کر سکتے تھے وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. وہ سیٹس ہیں یا اس کے کشنز ہیں یا فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے جس کے لیے اب ہم کوشاں ہیں آج کل, یا کچھ کھانے کا معیار یا کچھ پنکچویلٹی کے اوپر کچھ امپروومنٹ, یہ سارا تو ہوا ہے. لیکن یہ میں بطور وزیر ہوا بازی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے, نہ کافی ہے. اس کا راستہ کوئی اور ہے, ہمیں ادھر آتے ہیں. ابھی میں پریزنٹ سچویشن پہ بات کر رہا ہوں. حج آپریشن ہم پوری اپنی توانائی اس پہ لگی ہوئی ہے الحمدللہ. پی آئی اے کی 65,000 حجاج کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے اور پھر واپس لے کے آئیں گے, اور یہ پی آئی اے بڑی محنت کے ساتھ اس پہ کام کر رہا ہے. اور پی آئی اے کا عملہ, مسئلہ یہ ہے کہ کئی ارب روپے کی اس کے اوپر لی این ایل اور لائبلٹی ہے. یہ اس طرح نہیں چل پائے گا اور اس کا کوئی اور علاج تلاش کرنا ہے. اس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. ہم ٹرانزیکشن جو ہے اس کا ایڈوائزر جو ہے اس کے اوپر کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے اس کی سلیکشن کریں گے. وہ آ کے بتائیں گے پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کیسے ہوگی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ 2 پی آئی ایز بنانی پڑیں گی, ایک پہ لائبلٹی شفٹ ہوگی اور ایک لائبلٹی کے بغیر ہوگا, اور جس پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی اس پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو انجیکٹ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا, ایئر انڈیا ڈوب گئی تھی, ٹاٹا نے اٹھا لیا اس کو اور وہ دنیا کی بیسٹ ایئر لائن بننے جا رہی ہے. اگلے 1-1.5 سال کے اندر آپ دیکھیں گے بالکل دنیا بدل گئی ہوگی ان کی. پی آئی اے کی کوک سے جنم لیا ایمریٹس نے, اتحاد والوں نے. ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ کدھر پہنچ گئے ہیں. ہمارے پاس جہاز ہی نہیں ہے. جو جہاز ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے, ان کی ایئر وردینس ڈی جی سی اے اور سی اے والے بڑے تگڑے ہیں, یہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں اور فلائٹ سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن ہمارے پاکستان کے لوگوں کو بیسٹ حق حاصل ہے کہ بہترین جہاز ان کو ملے. ان کی بھی ایئر لائن جو ہے اس کا نام ہو پوری دنیا میں جیسے پہلے تھا. اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں لانا پڑے گا. تو یہ نوٹ کر لیں, کوئی شخص بے روزگار نہیں ہوگا پی آئی اے میں سے. جو پہلے ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. سارے لوگ انٹیکٹ رہیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے. سرکار اپنی ذمہ داری ادا کرے گی, ان کے پرکس اور پریولیج بھی ان کو ملیں گے. لیکن پی آئی اے اس حالت میں نہیں چلے گی. پی آئی اے کی حالت بدلنی پڑے گی. اب وقت کم ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ انہی 2.5-3 مہینوں میں یہ سارا ہو جائے, لیکن ٹریک میں ہم ڈال جائیں گے انشاءاللہ. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر اس دوران میں آ جائے اور ریسٹرکچرنگ جو ہے اس کے اوپر ہم چل پڑیں, تاکہ جو نئی حکومت آئے وہ اس کو لے کے اگر آگے بڑھے گی تو میرا خیال ہے کہ میکسیمم 1 سال, 1.25 سال, 1.5 سال کے اندر یہ سارا کچھ ہو گیا ہوگا اور آپ کو ایک جوہری تبدیلی پی آئی اے میں نظر آئے گی. بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے اس میں بعض اوقات, کیونکہ ہمارا مقابلہ بہت بڑا ہے اس وقت. آپ دیکھیں نا, یہ جتنی ہماری جو ایئر لائنز جنہوں نے ہمیں سے جنم لیا وہی ہمارے مقابلے میں ہیں, اور ان کے پاس 400, 500, 500 جہازوں کا فلیٹ ہے. ہمارے پاس یہ 30, 32, 33, 34 جہاز ہیں, اسی میں گھومتے رہتے ہیں. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کی بھی فیٹ بدلی جانی چاہیے اور اس کی جو گلوری ہے پچھلی وہ واپس آنی چاہیے. اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر آئے, پیسہ انجیکٹ کرے اور اس کو چلائے, اور جیسے دنیا کی باقی ایئر لائنز گرو کر رہی ہیں اس طرح یہ بھی گرو کرے. تو اور بھی بہت باتیں ہیں کہنے والی, لیکن میرا خیال اب کافی بات ہو گئی ہے. سو اس حوالے سے اگر آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو پہلے رائٹ سائڈ سے کر لیں شروع, آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں گے, پھر لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں گے. اب تو وہ چھوٹے گلاس میں پانی دیتے ہیں اگر مانگیں
बिल्कुल वो दूसरी दफा देते भी ये इब्राहिम भाई क्या सवाल क्या किया, मुझे समझ नहीं आया। सवाल ये है, आपकी जो लोकल फ्लाइट्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स की, सिरीने हो गई या अपने बोझा हो गई, और दूसरी जो लोकल फ्लाइट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर भी आपका जो पैसेंजर है उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही जहाज में, जो लाहौर कराची इस्लामाबाद लोकल ना करो। नहीं करो करो करो, मुस्कुराने का तो इजाजत है ना। उसको कैसे अपग्रेड कर रहे हैं ना, देखिए ना ओवरऑल फेस तो पीआईए है ना, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगा प्राइवेट सेक्टर के जहाज में तो वो गाली पीआईए को आएगी ना। कहने का मतलब है प्राइवेट सेक्टर में जो मैं वो समझ आ रही है, सुनने दें मुझे समझ, मैं बोलता हूँ जी। बताइए क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है ना, इतनी सी है, मुल्क इतना बड़ा है, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, और बड़ी मुश्किल से ना कुछ लोगों ने बड़ी हिम्मत करके प्राइवेट एयरलाइंस बनाई हैं। इनको ग्रो करना चाहिए और हमारी पॉलिसी इनके लिए लिबरल होनी चाहिए। जब तक प्राइवेट सेक्टर आएगा नहीं, लोग प्रेफर नहीं करते, इंडस्ट्री लगा लेंगे, रियल एस्टेट में चले जाएंगे, एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं। तो जो लोग आए हैं बड़ी हिम्मत करके आए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। मज़ीद के लिए भी रास्ते खुले हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग आएँ, अच्छे जहाज़ लेके आएँ, हम उनको सहूलतें देंगे इंशाल्लाह ताला। कोई पर्टिकुलर शिकायत हो ना अगर कोई किसी के बारे में, तो उसके ऊपर तो रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। अब कोई बजट एयरलाइन है, किसी का अपना है, कोई अगर टिकट कम ले रही है तो वो आपको फिर सर्विस भी उसके मुताबिक दे रही है, कोई आपको कह रही है कि आप जो आपका बैगेज है वो सिर्फ 7 kg होगा, टिकट भी उसका कम होगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ, ये बड़ी डिटेल है, इसमें इस वक्त जाने का टाइम नहीं है। अगर किसी की शिकायत हो तो हम उसका अदाला ज़रूर करवाएंगे, हम यहाँ मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला। इधर अभी रुक जाए, मैं इनको 2-3 सवाल। नहीं गुजारिश नहीं, कंपनसेट कैसे करेंगे? एक जहाज़ खड़ा रह गया, उसकी कंपनसेशन किधर से होनी है? सीधी सी बात है कि $4.5 मिलियन की अदायगी थी, वो अदायगी किस्तों में उनको जा रही थी। उन्होंने हेस्ट का मुजाहरा किया, जिस कंपनी का जहाज़ था, उन्होंने वहाँ की मलाइशियन एक कोर्ट से उस पर ये जो होती है जूम वाली, इसी पे कार्रवाई करवा के एक एक्स पार्टी डिसीजन ले लिया। ये होता है दुनिया में। तो वो हमने वहाँ पे अपनी लीगल टीम को एक्टिवेट किया। मैंने आपको कहा 72 घंटे के अंदर हमने वो जहाज़ को रिलीज़ करवाया। अब ऑब्वियसली जो वो खड़ा रहा है वो तो खड़ा रहा है, तो मैं ऐसे ही कोई उसमें डींग मार दूंगा नहीं जी फलानी जगह से पैसे आ जाएंगे, वो किधर से आएंगे? वो तो जो होना था हो गया। मैं फिगर मेरे पास ऑब्वियसली नहीं है, ज़बानी नहीं याद, लेकिन यही हम कर सकते थे ना। तो एक ज़्यादती हुई है, उसका मैंने आपने देखा सब ने, मैंने मलाइशियन एम्बेसडर से मुलाकात की है, तस्वीरें भी आई हैं, इसीलिए मिले थे उनसे, उनकी भी कुछ बातें थी वो हमने सुनी, उन्होंने बड़ी मदद की हमारी, लेकिन हम लीगली ठीक थे। ठीक ना होते मैं आपको कहता पीआईए का कसूर था, मुझे 1 मिनट लगना था ये कहने में, पर इस मामले में पीआईए का कसूर नहीं था, वो कंपनी जल्दी में थी। उसका भी एक बैकग्राउंड था, जो इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बन रही है वो डरे हुए थे। उन्होंने बताया, हमने उन्हें पूछा तुमने किया क्या? उन्होंने कहा जी 6 जहाज हैं हमारे आपके पास, एक नहीं है 6 दिए हुए आपको। तो उसी हिसाब से हम उनको पेमेंट भी करते हैं। वह उनकी तसल्ली करवाई, खुद मिले सेक्रेटरी एविएशन उस कंपनी के नुमाइंदों को, इन्होंने कहा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको पेमेंट होती रहेगी, लेकिन आइंदा इस तरह का काम ना करें, ये मॉरली भी ठीक नहीं है और कानूनी भी ठीक नहीं है। ये इसका जवाब है। जी यार ये 2 सवाल हैं। पहला सवाल ज़्यादा रेलेवेंट है। जो हमारी बैरून मुल्क परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी, वो तो आपको याद है, पिछले जो मिनिस्टर साहब थे उनकी बरकत से लग गई थी पाबंदी, और कितना लॉस हो चुका है जी उसने फिगर आउट किया। एनुअली सर 71 अरब रुपए का नुकसान होता है। 71 अरब रुपए का सालाना लॉस है जो ले रहा है पाकिस्तान, और इसमें से समझे 90-92% पीआईए ले रहा है ये नुकसान। तो बाकी एयरलाइंस का तो भी इतना बड़ा सर्कल नहीं है जो हमारी लोकल एयरलाइन। अब उस पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑडिट हमने क्लियर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट पीआईए ने भी कर ली हैं, टीम्स आती रही हैं। पिछले 6-7 महीने में बड़ा ही जोर लगा हमारा। हमने यासा को भी कांटेक्ट किया है, हमने यूरोपियन यूनियन में जो वहाँ की मुतल्लका अथॉरिटी है उससे भी रब्ता रखा है, हमने ब्रिटिशर्स के साथ भी बार बार बातचीत की है। ये 4 दिन पहले भी जो बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर है वो तशरीफ़ लाई हुई थी मेरे पास, तो
تو ان سے بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی. اب برٹش گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کھل جائے. اب یہ مسئلہ آ کے کچھ رکا تھا, یہاں ایک لیجسلیشن ہونی ہے جس میں ایئرپورٹ اتھارٹی الگ ہو جائے گی اور سول ایویشن اتھارٹی صرف ایک ریگولیٹری باڈی رہ جائے گی. اس کے اندر کوئی تھوڑی سی مشکلات پاکستان کے اندر ہمیں آ رہی تھیں, میں اس کی تفصیل میں ڈیلیبریٹلی جانا نہیں چاہتا. اس کو ہم اوور کم کر رہے ہیں, جو ہی وہ کر لیں گے. لیجسلیشن تیار پڑی ہے, قانون سازی ہوگی تو پہلے سب سے انشاءاللہ یو کے کی فلائٹس کھلیں گی, اس کے بعد پھر یورپ کی فلائٹس کی باری آئے گی. یہ ہے. اس کے بعد آپ ادھر آ جائیں گے. ہم ایئرپورٹ کے آپ نے بات کی کہ رد و بدل ہوگی, ان امپلائمنٹ تو آلریڈی ہے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا رد و بدل, یہ جو ایئرپورٹ آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, یہ رد و بدل تو نہ ہوگی, نہیں تو کچھ اور لفظ یوز کریں. ہوٹل کی نہیں, میں ایئرپورٹ کی بات. ہوٹل تو کسی نے نہیں کہا, رد و بدل آپ کے منہ سے نکلا, آپ شاید نہیں. چلیں اب بات کریں. یعنی کہ اس میں یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ نکالے نہیں جائیں گے, رد و بدل ہوگی, یعنی کہ اس میں. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی رائٹ سائزنگ نہیں ہوگی. لو, کوئی شخص بے روزگار نہیں ہوگا, ہر شخص اپنی جاب پہ رہے گا. ظاہر ہے جاب ایڈجسٹمنٹ ہوگی نا, میں یہاں کام کروں گا یا یہاں کام کروں گا, یہ اختیار تو گورنمنٹ کے پاس ہے نا. تو آپ کو تنخواہ بھی مل رہی ہے, پرکس اینڈ پریولیجز مل رہے ہیں جو مل رہے ہیں, کوئی بے روزگار نہیں ہوگا. دیٹس اٹ. پہلے فیصلہ کرو تاڑے جو پہلا سوال کیوں نہیں کرے, اس کے بعد کون کرے گا, اس کے بعد کون کرے گا. یعنی آپ تین ہی کرتے رہیں گے, باقی دیکھتے رہیں گے. نہیں بھیا آپ ان کو ذرا بولنے دیں. یہ سنجیدہ ایشو تھا جس پہ سابق وزیر صاحب نے بیان کیا تھا, اور اس سے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور سالانہ بنیادوں پر مستقل ہو رہا ہے. کیا ان کا یہ بیان کسی ایئر لائن کی ایما پر دیا گیا تھا, بیرونی ایئر لائن کی, کہ تاکہ اقسام کو نقصان ہو, ان کو فائدہ ہو, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ایئرپورٹ آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, کیا ٹوٹل آپریشن آؤٹ سورس ہوں گے, رن ویز آؤٹ سورس ہوں گے؟ خدا نہ کرے اگر ہمیں کسی قومی ضرورت کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے کسی رن وے کی, تو اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ مختصر جواب یہ ہے کہ جو ہماری ریاستی ضرورت ہے اس کو کوئی, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی اس کا جواب میرے پاس موجود ہے, بڑا لمبا ہو جائے گا کہ یہ آپریشن دیں گے, یہ آپریشن نہیں دیں گے. وہ ڈی جی سی اے کو ایک ایک بات حفظ ہے ساری, تو وہی چیز دیں گے جس کی ضرورت ہے, اور جس کی ضرورت ہمیں ہے وہ ہمارے پاس رہے گی. مختصر وہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے, میں آپ کو بتا بلیم گیم کا آدمی نہیں ہوں. میں نے آگے پتہ جوئی کی ہے, سیکٹری اس وقت آپ سیکرٹری تھے کہ آپ سے نہیں تھے, آپ ڈی جی تھے اس وقت. اچھا, تو بہرحال پتہ کیا سارا ڈپارٹمنٹ سے. وہ جو پہلے وزیر صاحب تھے ان کی اور پی آئی اے کی اس وقت کی مینجمنٹ کی آپس میں کوئی تناؤ بہت زیادہ تھا, ایکویشن ہی نہیں تھی, بات ہی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی ہوا, مجھے اجازت ہے جواب دینے کی, یہ ایک نفسیاتی بات تھی. نفسیاتی بات کیا تھی؟ پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو تھا کہ ہم پوائس ہیں, ہم پرہیزگار ہیں, باقی سب چور ہیں. وہ جو باقی سب چور ہیں, پہلے تو کہا گیا کہ سیاسی مخالفین چور ہیں, پھر بات بنتی نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, سیاسی مخالفین تو چور ہیں, اور ماضی میں چونکہ ان کی حکومتیں رہی ہیں تو سول سرونٹس اور ملازمین بھی چور ہیں. تو وہ ایک تصور لے کے آئے تھے. سو جب صاحب نے, ان صاحب نے جنہوں نے یہ, جن کے ذمہ یہ کام تھا اور جنہیں اس کام کے الف بے نہیں آتی تھی, جب انہوں نے بے ڈھنگی گفتگو کی جس سے بیڑا غرق ہو گیا ہماری ایویشن انڈسٹری کا, اور ریپیٹڈلی کی, تو وہ میسیج یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ماضی میں جو ہے وہ جعلی ڈگریاں تھیں, جال سازی تھی, سارے جال ساز تھے, ہم نیکوکار آ گئے ہیں اور ہم نیکوکار اس نظام کو بدلیں گے. وہ جتنا کہ انہوں نے بدلنا تھا وہ تو سب کو پتہ ہے. اور جو جعلی ڈگریوں کا بھی افسانہ تھا وہ ایسا سچ نہیں تھا کہ پاکستان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا, لوگوں کے مستقبل طریق ہو گئے, کوئی جیل چلا گیا, کوئی بے روزگار ہو گیا. کچھ اس میں ہوں گے لوگ جن کی ڈگریوں کے مسائل ہوں گے, اتنا بڑا نمبر نہیں تھا. اور اب وہ پھر کورٹ کا آرڈر آ گیا اس کے ساتھ. ظاہر ہے جب گورنمنٹ کہے گی کہ یہ خرابی ہے تو کورٹ جو ہے اس نے بھی فیصلے دیے. کورٹس میں بھی آپ کو پتہ بعض اوقات ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کی ڈیپتھ میں انالیسز نہیں کیا جاتا. اب وہ ایک ملغوبہ سا بن گیا ہوا ہے. بعض لوگ تو ٹھیک ان کے بارے میں ہوا ہے, بہت سارے بے گناہ بھی پھنسے اس میں جا کے. اس طرح کی مصیبت ہے. تو وہ کسی کے ایما پہ نہیں ہوا ہوگا میرا خیال ہے. میں ایسے ہی کسی پہ ملبہ ڈال دوں کہ کسی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا, وہ اپنی حماقت تھی. یا یہ جو ایک تاثر تھا نا کہ ہم متقی ہیں اور باقی سارے چور ہیں, یہ اس بیوقوفوں والی سوچ کا نتیجہ ہے کہ جب پاکستان کو لا کے جاہلانہ سوچ تھی, اس نے یہاں پہ کھڑا کر دیا لا کے ہمیں. اب آپ
کہ اب بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے تو ہر سال اربوں روپے رکھے جاتے ہیں, پی آئی اے تو لاس میں مستقل طور پہ, تو یہ تمام معاہدے طے ہونے سے کیا بجٹ میں ریلیف مل جائے گا کہ پیسے بچ جائیں گے اس مرتبہ؟ اینے بڑے معاہدے نہیں کہ بجٹ سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے. روز ویلٹ کے پیسے میں نے آپ کو بتا دیے 3 سال میں آنے ہیں, $220 ملین, وہ لکھا پڑا ہے سارا کچھ اور وہ اکاؤنٹڈ ہوگا سارا کچھ. تو یہ تو ہم جو لوکل اپنا آپ کو ایک ارینجمنٹ ہے, اس کا بجٹ سے کوئی براہ راست تو میرا خیال تعلق بنتا نہیں ہے. سول ایویشن کا سر اپنا بجٹ ہے سر. اسی طرح سول ایویشن ہے, وہ ارن بھی خود کرتی ہے اور وہ جو ارننگ ہے اسی میں سے خرچ کرتی ہے نا, گورنمنٹ سے تو نہیں لیتی اس طریقے سے, اس لیے فیڈرل بجٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار سیاست پہ بات نہیں کر رہے, ہر وقت جو ہے نا ایک رونا میں رویا جا سکتا. ایک منٹ یا ایک سیکنڈ, نہیں اب آپ نہیں بھیا, پہلے وہ باری پوری کریں گے. میں آپ کو ایک عرض کر دوں تاکہ ایک ہی بار بات ہو جائے. سارا دن سیاست اور سارا دن گالم گلوچ نہیں ہو سکتی, مجھ سے تو بالکل نہیں ہو سکتی. جو جس نے کیا ہے وہ اس کو بھرے گا بس, اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں بڑے کام ہیں, اور یہ ایک ریاست ہے, 24 کروڑ کا ملک ہے, یہاں پہ ایک آدمی اور ایک پارٹی ہر وقت ڈسکس نہیں ہو سکتی. اس لیے آج میں نے کوئی بات نہیں کرنی, مجھ سے جتنی مرضی بات کریں میرے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کریں جس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار اور مستقبل وابستہ ہے. سچی بات یہ ہے. یہ بتا دیں کہ آپ نے جو ہے پی آئی اے کو اور جو ایئرپورٹ ہے ان کو شعبے میں دینے کا جو اعلان کیا, اس کا مطلب ناکامی کا اعتراف کر لیا, حکومت نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے, تو جو کروڑوں روپے کے جو ملازمین افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ہے یہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی ہے چلانے کے لیے؟ اچھا, میں آپ کے سوال سے ود رسپیکٹ اتفاق تو نہیں کرتا, لیکن آپ کو حق حاصل ہے, یہ آپ کی رائے ہے. دیکھیں بات یہ ہے, دنیا جو ہے نا, جو متمدن دنیا ہے, جو ترقی کر گئی ہے, وہاں حکومتوں نے وہاں پہ نظام بدل گئے ہیں, ہم ہی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ حکومتوں نے کہا کہ بزنس کرنا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے کہ ریگولیٹ کریں چیزوں کو, ریاست کو چلائیں. کاروبار کرنا جو ہے وہ بزنس مین کا کام ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا. تو حکومت اپنا بوجھ اور حجم گھٹاتی ہے. جس دنیا کے ملک میں حکومتوں نے اپنا ریاستی حجم کم کیا ہے اور بزنس میں سے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کے گئے ہیں, وہ ترقی کر گئے ہیں, اور کوئی اعلیٰ دن کا چراغ تھوڑے تھا, ہم وہیں پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ابھی تو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, جو ریلوے کے پروڈکشن یونٹس ہیں, معذرت کے ساتھ جو پروڈکٹ ہمیں دیتے ہیں بنا کے ریلوے کو, آپ میں سے بہت سے ریلوے کے بھی بیوٹر ووٹر ہیں, ہے نا, وہ پروڈکٹ جو یہ بوٹل اگر بن رہی ہے, مجھے یہ باہر سے ملے گی 10 روپے کی, ریلوے بنا رہا ہے 15 روپے کی, تو میں 15 روپے کی کیوں بنواؤں بھائی, میں 10 روپے کی بناؤں گا. اربوں کا لاس ہے. ادھر بھی میں نے انہیں اس کام پہ لگا دیا فار یور کائنڈ انفارمیشن, کہ یہ جو آپ کے پروڈکشن یونٹ ہیں جو سکھ ہیں, جو کام ہی نہیں کر رہے, 150 ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی پلاٹ کاٹنے ہیں, نہیں, انڈسٹری ہے نا, تو انڈسٹریز کو آئیں یہاں پہ کام کریں, آ کے لگائیں اپنی انڈسٹری, خود بھی کمائیں, ہمیں بھی پیسے کما کے دیں, اور ریلوے کی پروڈکٹ کو بھی سستا کریں. وہاں بھی کسی شخص کو ان امپلائی نہیں انشاءاللہ ہونے دیا جائے گا, وہاں بھی اس ماڈل پہ کام شروع ہو گیا. یہ ناکامی کی بات نہیں ہے, یہ سوچ بدلنے کی بات ہے. آپ کو پتا ہے میں تو پرانی سوچ کا آدمی ہوں, اور کافی پرانی سوچ کا آدمی ہوں. تو اگر مجھ جیسا آدمی بھی اس بات پہ آ گیا ہے کہ بھائی پرائیویٹ سیکٹر کو لانا پڑے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لا کے اس کی انویسٹمنٹ کرا کے چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ مینر میں ان کے حوالے کرنی پڑیں گی, تو مطلب ہے کہ راستہ یہی ہے. دنیا نے اسی طرح ترقی کی ہے. میں نے آپ کو ایئر انڈیا کا بتایا, ٹاٹا گروپ نے اس کو اٹھا لیا ہے, میں 400 کے 450 جہاز کا آرڈر ہے جو وہ دے رہے ہیں, 400 جہاز کا آرڈر دے رہے ہیں.